وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کھڑکی کے پاس جہاں سے باہر کا آسمان نظر آ رہا تھا، مگر اس آسمان میں بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا کیونکہ اس کے دل کا آسمان تو پہلے ہی موسیٰ کے نام سے بھر چکا تھا۔ وہ بار بار خود سے پوچھ رہی تھی، کیا محبت جرم ہے؟ کیا کسی کو دل سے چاہ لینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا قید ہو؟ مگر اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، صرف خاموش دیواریں تھیں جو اس کی چیخیں سنتی تھی مگر جواب نہیں دیتی تھی۔ ادھر موسیٰ کو جب اس سب کا علم ہوا تو وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اس نے نہ کسی کو الزام دیا، نہ غصہ کیا، نہ کسی کے خلاف کوئی بات کی، بلکہ وہ سیدھا مسجد چلا گیا جیسے اسے صرف وہاں سکون مل سکتا ہو۔ وہ دیر تک سجدے میں پڑا رہا اور اس کی آواز آہستہ آہستہ کانپ رہی تھی، یا اللہ، اگر یہ رستہ میرے لیے ہے تو اسے آسان کر دے، اور اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے اتنا صبر دے کہ میں ٹوٹ نہ جاؤں۔ اس کے آنسو جائے نماز پر گر رہے تھے مگر اس کے دل میں شکایت نہیں تھی، صرف امید تھی۔ اسی دوران ماہی کی خالہ رخسانہ بیگم خاموش نہیں رہ سکی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف غصے کا مسئلہ نہیں بلکہ دلوں کا معاملہ ہے، اس لیے وہ موسیٰ کے گھر آئی جہاں زبیدہ بیگم ان کا استقبال کر رہی تھی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، میں جانتی ہوں آپ پریشان ہیں مگر لڑکے کو برا سمجھنا آسان ہوتا ہے، اصل میں مسئلہ حالات کا ہے۔ زبیدہ بیگم نے سکون سے جواب دیا، اگر موسیٰ برا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑی ہوتی، مگر میں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں پہلی بار سکون دیکھا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دو خاندانوں کے درمیان پہلی بار نفرت نہیں بلکہ سمجھ کا ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا۔ مگر ملک زاہد کے دل میں ابھی بھی سختی تھی۔ وہ اس رشتے کو کسی بھی قیمت پر ختم کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے لیے یہ صرف محبت نہیں بلکہ ان کی بنائی ہوئی عزت اور طاقت کا سوال تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ماہی کو دوبارہ بیرون ملک بھیج دیا جائے تاکہ یہ کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ کچھ رشتے فاصلے سے نہیں ٹوٹتے بلکہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اسی رات ماہی کو زبردستی گھر سے نکالا گیا۔ وہ چیختی رہی، روتی رہی مگر کسی نے اس کی آواز نہیں سنی۔ اس کے ہاتھ دروازے پر تھے اور وہ مسلسل کہہ رہی تھی، مجھے جانے دو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر دروازہ بند تھا اور فاصلے بھی بند ہو چکے تھے۔ ادھر موسیٰ مسجد کے باہر کھڑا دور ایک گاڑی کو دیکھ رہا تھا جو ماہی کو لیے جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر اس کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے ہوں، اور اسی لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، کبھی کبھی صرف انتظار بن جاتی ہے۔ جب سخت دل بھی رب کے فیصلے کے سامنے نرم پڑ گیا۔ گھر کا ماحول پہلے ہی تناؤ سے بھرا ہوا تھا مگر اس رات ہوا کچھ اور ہی تھا۔ ماہی اپنے کمرے میں بند بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، دل بے چین تھا اور ہر لمحے سے ایک ایسا لگ رہا تھا جیسے دیواریں اس پر بند ہو رہی ہوں۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی اور دل ہی دل میں کہتی، کیا محبت اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کی سزا پوری زندگی قید ہو؟ دوسری طرف نیچے ڈرائنگ روم میں ملک زاہد شدید غصے میں بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر سختی تھی اور آواز میں فیصلہ تھا اور لہجے میں وہی پرانا غرور جس نے ہمیشہ کے لیے فیصلوں کو مضبوط بنایا تھا۔ یہ رشتہ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ وہ بار بار یہی جملہ دہرا رہے تھے جیسے خود کو ہی یقین دلا رہے ہوں اور گھر والوں کو بھی۔ خالہ رخسانہ بیگم خاموش بیٹھی تھی مگر ان کی آنکھوں میں فکر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کبھی کبھی انسان کا غصہ اس کے دل پر بھاری پڑ جاتا ہے مگر وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ ابھی بولنا مناسب نہیں۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی، گھر میں خاموشی تھی مگر وہ خاموش سکون نہیں تھی بلکہ ایک دباؤ تھا، ہر سانس کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران اچانک ملک زاہد نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ پہلے انہوں نے اسے معمولی درد سمجھا مگر درد بڑھتا گیا، ان کی سانسیں تیز ہونے لگی، چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور ہاتھ کانپنے لگے۔ پانی، انہوں نے آہستہ سے کہا مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ چند لمحوں میں وہ کرسی سے لڑکھڑا کر نیچے گر گئے۔ پورے گھر میں ایک دم شور مچ گیا۔ بابا، ماہی کی چیخ
چیخ کمرے سے سنائی دی اور وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ خالہ رخسانہ بیگم گھبرا کر آگے بڑھی، جلدی پانی لاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ ملازمین دوڑ رہے تھے، فون بج رہے تھے اور گھر جو کچھ دیر پہلے غصے سے بھرا ہوا تھا اب ایک خوف میں بدل چکا تھا۔ ماہی اپنے والد کے پاس بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بابا آنکھیں کھولے، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ہسپتال پہنچنے تک ہر لمحہ ایک صدی بن چکا تھا۔ ایمرجنسی روم کے باہر سب کھڑے تھے، ماہی دیوار سے لگی روتی جا رہی تھی اور خالہ رخسانہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹی، اللہ بڑا ہے۔ مگر ماہی کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ دل کا دورہ پڑا ہے، حالت نازک ہے، دعا کریں۔ یہ جملہ سن کر ماہی کی ٹانگیں کانپ گئیں اور وہ سیدھی زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی۔ اگر میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو شاید بابا۔ کمرے کے اندر ملک ظاہر زندگی اور موت کے درمیان تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اسی حالت میں ان کے دل میں پہلی بار سختی نہیں تھی بلکہ ایک نرمی تھی، ایک احساس تھا جو شاید پہلی بار ان کے اندر جاگا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ماہی کا روتا ہوا چہرہ آ رہا تھا، اس کی آواز گونج رہی تھی، وہ برا نہیں ہے بابا۔ وہ پہلی بار ان کے دل میں یہ سوال آیا، کیا میں واقعی بہت سخت ہو گیا ہوں؟ کچھ گھنٹوں کے بعد حالت کچھ بہتر ہوئی، آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی، ماہی فوراً قریب آئی۔ بابا آپ ٹھیک ہے؟ ملک ظاہر نے کمزور آواز میں کہا، میں ٹھیک ہوں۔ پھر ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں پہلی بار غصہ نہیں تھا بلکہ تھکن تھی اور شاید پچھتاوا بھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے آہستہ سے ماہی کی طرف دیکھا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں محفوظ رکھنا چاہا۔ ان کی آواز کمزور تھی مگر شاید میں نے تمہیں سمجھا نہیں۔ ماہی رونے لگی۔ مجھے صرف آپ کی خوشی چاہیے تھی بابا۔ ملک ظاہر نے آنکھیں بند کر لی اور پہلی بار ان کے لہجے میں سختی نہیں تھی۔ اور شاید تمہاری خوشی ہی صحیح راستہ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک سخت دل انسان ٹوٹ کر نرم ہو رہا تھا۔ نہ مکمل قبولیت تھی نہ مکمل انکار، مگر ایک دروازہ کھل چکا تھا۔ اس رات ماہی گھر واپس آئی مگر ماحول بدل چکا تھا۔ خاموشی وہی تھی مگر اب اس میں خوف نہیں تھا، اور ماہی کو پہلی بار لگا کہ شاید اب راستہ آسان ہو رہا ہے۔ ادھر موسیٰ مسجد میں بیٹھا دعا کر رہا تھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا جیسے کچھ بدل رہا ہو۔ یا اللہ، اگر یہ میرے لیے ہے تو راستہ کھول دے۔ ہسپتال کی اس رات کے بعد جیسے پورے گھر کی فضا بدل گئی تھی۔ ملک زاہد اب پہلے جیسے سخت نہیں رہے تھے مگر مکمل نرم بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ اپنی ہی سوچوں کے ساتھ لڑ رہے ہوں۔ کبھی وہ ماہی کی طرف دیکھتے اور کبھی کچھ کہنا چاہتے مگر لفظ ان کے گلے میں اٹک جاتے، اور کبھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے اور گہری سوچ میں ڈوب جاتے۔ ماہی اب بھی ڈری ہوئی تھی مگر اس کے دل میں ایک چھوٹی سی امید نے جنم لے لیا تھا کہ شاید اب حالات بدل رہے ہیں۔ وہ ہر لمحہ اپنے والد کے چہرے کو دیکھتی اور اندر اندازہ لگانے کی کوشش کرتی کہ اگلا فیصلہ کیا ہوگا۔ ادھر موسیٰ اپنے گھر میں خاموش تھا مگر اس کی خاموشی پہلے سے زیادہ پرسکون تھی، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں احساس ہو رہا تھا کہ اب راستہ بند نہیں رہا، بس وقت باقی ہے۔ کچھ دن بعد ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور گھر میں ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی، ملک ظاہر نے ماہی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ماہی کے قدم آہستہ آہستہ چل رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس بار فیصلہ کیا ہوگا، خوشی یا پھر ایک اور انکار۔
جب وہ اندر داخل ہوئی تو ملک زاہد کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ کافی دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ تمہیں محفوظ رکھنا چاہا، مگر شاید میں نے تمہیں خوش رکھنا نہیں سیکھا۔ ماہی کی آنکھیں بھر آئیں، انہوں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، میں نے موسیٰ کو دیکھا ہے، میں نے تمہیں بھی دیکھا ہے، اور میں نے اس لڑکے کے عمل کو بھی دیکھا ہے۔ ماہی نے لرزتی آواز میں کہا، بابا۔ ملک ظاہر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا، مجھے بولنے دو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب میں بیمار تھا تو وہ لڑکا میرے پاس تھا، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ضد کے، صرف انسانیت کے ساتھ۔ ماہی کے آنسو گرنے لگے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر، میں نے زندگی میں بہت کچھ کمایا، مگر شاید میں نے دل کمائے ہی نہیں۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ خالہ رخسانہ بیگم اندر آئیں اور ان کے ساتھ زبیدہ بیگم بھی تھی۔ پورا منظر اب ایک فیصلہ کن موڑ پر آ چکا تھا۔ ملک ظاہر نے پہلی بار زبیدہ بیگم کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، میں نے بہت دیر کی ہے، شاید بہت غلط بھی رہا ہوں۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسی دن شام کو ایک سادہ سا مگر بہت بھاری فیصلہ کیا۔ موسیٰ کو بلایا گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے قدم معمول سے زیادہ آہستہ تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور انتظار تھا۔ ماہی اسے دیکھ کر ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، جیسے برسوں کا درد ایک ساتھ واپس آ گیا ہو، مگر اب ماحول مختلف تھا۔ ملک ظاہر نے اس کی طرف دیکھا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر گہری سانس لے کر بولے، میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا۔ یہ جملہ موسیٰ کے لیے غیر متوقع تھا۔ انہوں نے آگے کہا، لیکن میں نے تمہارے عمل سے تمہیں پہچان لیا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر انہوں نے ماہی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو مجھے اعتراض نہیں۔ یہ جملہ جیسے ماہی کے دل پر بجلی بن کر گرا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنے والد کے پاس گئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا، میں آپ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ملک زاہد کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ پھر اسی رات ایک سادہ مگر خوبصورت منگنی کا اعلان ہوا۔ نہ شور، نہ ہنگامہ، بس کچھ آنکھیں جو خوشی سے بھیگ گئی تھی۔ ماہی نے جب انگوٹھی دیکھی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ موسیٰ نے آہستہ سے کہا، یہ صرف انگوٹھی نہیں، ایک دعا ہے جو پوری ہوئی ہے۔ ماہی مسکرا دی، مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج محبت جیت گئی، زبیدہ بیگم نے جواب دیا، نہیں، آج صبر جیت گیا۔ اور اس رات جب سب لوگ چلے گئے، ماہی اکیلی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ موسیٰ اس کے پیچھے آیا۔ ماہی نے آہستہ سے کہا، کیا تمہیں یقین تھا کہ یہ سب ہو جائے گا؟ موسیٰ نے مسکرا کر کہا، یقین نہیں تھا، مگر دعا تھی۔ ماہی نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پہلی بار دونوں کو لگا کہ اب فاصلے ختم ہو رہے ہیں۔ منگنی کے بعد کچھ دن ایسے ہی گزرے جیسے وقت نے اپنی رفتار بدل لی ہو۔ کبھی خوشی اتنی خاموش ہوتی تھی کہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ حقیقت ہے، اور کبھی دل میں اتنا خوف کہ کہیں یہ سب ایک خواب نہ نکل جائے، مگر آہستہ آہستہ یہ حقیقت ہر دن کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ موسیٰ اور ماہی اب ایک دوسرے کے لیے صرف احساس نہیں رہے تھے، بلکہ ایک باقاعدہ رشتہ بن چکے تھے، جو دو خاندانوں کی رضامندی سے حاصل ہو چکی تھی۔ وہ چمک جو برسوں پہلے کہیں کھو گئی تھی اور اب واپس آ گئی تھی، مگر اس چمک کے پیچھے ایک گہری سی نرمی بھی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ خوشی آسانی سے نہیں ملی، بلکہ آنسو اور جدائی اور صبر کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ موسیٰ بھی پہلے جیسا خاموش نہیں تھا، مگر اس کی خاموشی اب سکون میں بدل چکی تھی، اور وہ جب بھی ماہی کو دیکھتا تو اس کے دل میں ایک ہی احساس آتا کہ اللہ نے اسے وہ دیا ہے جو اس نے صرف سجدوں میں مانگا تھا، اور وہ اب ہر لمحہ نعمت کی حفاظت کرنا چاہتا تھا جسے کوئی بہت قیمتی امانت ہو۔ شادی کا دن آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ دونوں گھروں میں ایک عجیب سا ملا جلا ماحول تھا۔ ایک طرف خوشی تھی کہ گھر میں ایک نیا رشتہ جڑنے والا ہے، دوسری طرف پرانی سختی اور احتیاط بھی تھی، جو مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ مگر پھر وہ ماہی کے چہرے کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے۔ ماہی کی تیاری کے دن گھر میں ہلچل تھی، سہیلیاں آ رہی تھی، خالہ رخسانہ بیگم بار بار اس کے پاس آ کر اسے تسلی دے رہی تھی، مگر ماہی بار بار کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھتی، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔
اور پھر وہ دن آ گیا جس کا دونوں کو برسوں سے انتظار تھا۔ صبح کا وقت تھا، سورج ہلکی روشنی سنہری پھیلا رہا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی، جیسے ہر چیز اس لمحے کو خاص بنا رہی ہو۔ ماہی سفید اور ہلکی گلابی رنگ کے لباس میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں میں مہندی تھی اور اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو صرف اس شخص کو ملتا ہے جس کو وہ کھو کر کچھ بہت قیمتی پایا ہو۔ دوسری طرف موسیٰ بھی سادہ مگر باوقار انداز میں تیار تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی نہیں تھی مگر ایک گہرا سکون تھا، جیسے وہ ہر دعا کا جواب پا چکا ہو۔ نکاح کا وقت آیا تو حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ مولوی صاحب کی آواز گونجی اور ہر لفظ جیسے لفظوں پر نقش ہو رہا تھا۔ ماہی کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی مگر آنسو خاموشی سے اس کے گالوں پر گر رہے تھے، اور موسیٰ ہر لفظ کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو کہ اس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ قبول ہے کا لفظ جیسے پہلی بار ماہی کی طرف آیا تو اس کی آواز کانپ رہی تھی، اور جب موسیٰ نے قبول ہے کہا تو اس کی آواز میں یقین تھا، ایسا یقین جو برسوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ نکاح کے بعد جب دونوں کے ایک دوسرے کے سامنے بٹھانے کا موقع ملا تو پورے ماحول بدل چکا تھا۔ ہلکی ہلکی مسکراہٹیں تھیں، سب آنکھوں میں گہرا سکون تھا، اور موسیٰ نے مسکرا یقین آ رہا ہو یہ سب واقعہ ہو گیا ہے، اور موسیٰ نے مسکرا کر جواب دیا کہ کچھ چیزیں یقین سے نہیں بلکہ صبر سے ملتی ہیں۔ ماہی نے دھیرے سے کہا، اور اسے اب بھی وہ دن یاد ہے جب وہ اکیلی روتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اور موسیٰ نے کہا، وہ رات مسجد میں اس کے لیے دعا کرتا تھا جب اسے لگتا تھا کہ سب کچھ دور جا رہا ہے۔ اور یہ بات سن کر ماہی کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو پورا گھر خاموش ہو گیا۔ ماہی اپنے والد کے سامنے کھڑی تھی اور ملک زاہد کی آنکھوں میں پہلی بار مکمل نرمی تھی۔ انہوں نے ماہی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، وہ ہمیشہ اس کی خوشی چاہتے تھے، بس طریقہ سمجھنے میں دیر ہو گئی۔ اور ماہی نے اپنے والد کے ہاتھ چوم کر کہا، میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں تھی۔ ایک لمحہ پورا ماحول جذبات سے بھر گیا۔ زبیدہ بیگم نے ماہی کو گلے لگایا اور کہا، وہ اب ایک نئے گھر میں جا رہی ہے مگر دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی۔ موسیٰ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما تو ماہی کو پہلی بار لگا کہ واقعی ہی اس کی زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ گاڑی جب روانہ ہوئی تو ماہی نے آخری بار اپنے گھر کو دیکھا، مگر اس بار اس کے دل میں کوئی درد نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، اور موسیٰ ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس لمحے دونوں کے محسوس ہوا کہ محبت صرف ملنے کا نام نہیں بلکہ ساتھ چلنے کا نام ہے، اور اسی طرح ایک لمبی جدائی کے بعد ایک امتحان مکمل ہوا، زندگی کا